الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک فضیلت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز ایمان میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم ابتداءً تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ قرآن اور ساتھ ساتھ معتمد و مستند مفسرین کی تفسیروں کی روشنی میں الحمدللہ عز و جل اس ترجمے کی وضاحت بھی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے ابتداءً تلاوت قرآن مجید کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل، اس کے بعد ہم ترجمہ کنز ایمان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرنے کی سعادت حاصل ہو تو اس وقت انتہائی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو سنا کریں، تاکہ تلاوت قرآن مجید کو خاموشی سے سننے کی برکت سے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ بلکہ قرآن مجید میں ہی اس کا حکم ارشاد ہوا اور فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو خوب توجہ اور کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم تلاوت قرآن مجید کی برکت سے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو منور اور روشن فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب
فارتقب إنهم مرتقبون آمنت بالله صدق الله العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ابھی ہم نے سورہ دخان کے تیسرے اور آخری رکوع کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس کا ترجمہ و تفسیر سننے سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے کہ الحمدللہ عز و جل سورہ دخان ان صورتوں میں سے ہے کہ جن صورتوں کو پڑھنے کی ترغیب قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے رات سونے سے پہلے پڑھنے کی آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی کر لیا کریں۔ اس کی حدیث شریف میں فضیلت بیان ہوئی کہ جو شخص رات کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو آئیے اس فضیلت کو حاصل کرتے ہوئے ہم اس رکوع کا ترجمہ و تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک توہر کا پیڑ گناہگاروں کی خوراک ہے۔ یاد رکھیے کہ توہر کا پیڑ، اس سے مراد وہ پیڑ ہے کہ جو جہنم میں ہوگا اور یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا۔ انتہائی سخت، کڑوا، کانٹے دار پیڑ ہوگا۔ جب جہنمی بھوک کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ بھوک لگی ہے، تو ایک مدت تک ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، پھر انہیں ایک مدت کے بعد حکم ہوگا کہ وہ توہر کے پیڑ میں سے کھائیں۔ جب یہ اس کے قریب جائیں گے تو یہ بہت زیادہ سخت، کڑوا ہوگا، اور جب اس کو منہ میں رکھیں گے تو بے مزہ اور بہت زیادہ اذیت ہو رہی ہوگی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جہنمی لوگ اس کو کھانے پر مجبور ہوں گے۔ یہ کوئی لذت کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، بلکہ انہیں بھوک کی ایسی شدت لاحق ہوگی کہ اس کڑوے پیڑ کو کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ جب یہ اپنے پیٹوں میں اس پیڑ کو اتاریں گے تو اس قدر یہ گرم جوش مار رہا ہوگا ان کے پیٹوں میں کہ پیٹ میں، شکم میں موجود تمام اجزاء کو برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ تو فرمایا گناہگاروں کی خوراک ہے۔ یہاں گناہگاروں سے مراد کافر ہیں، کفار ہیں، کہ جن لوگوں نے دنیا میں کفر و شرک اختیار کیا، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی حالت میں گزاری لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، تو ایسے لوگوں کی خوراک توہر کا پیڑ ہوگی۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے جیسا کھولتا پانی جوش مارے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی یہ زقوم منہ میں رہے تو نہایت بد مزہ ہو، اور پیٹ میں پہنچے تو گلے ہوئے تانبے کی طرح تیز گرم ہو، تو اس میں کوئی عافیت نہیں ہے، یہ کوئی لذت کی وجہ سے اس پیڑ کو نہیں کھایا جائے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو، ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف بزور گھسیٹتے لے جاؤ۔ یعنی فرشتوں کو حکم ہوگا کہ کفاروں کو، مجرمین کو، منافقین کو پکڑ لیا جائے اور انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ جی ہاں، یہ وہی وقت ہوگا کہ جب حساب و کتاب مکمل ہو چکا ہوگا، جنتی لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہوگا، اور کافروں کو ان کے کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر کیا عذاب ہوگا، اللہ اکبر۔ فرمایا پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو۔
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چکھ، ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور ابو جہل کی ملاقات ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے یہ کہوں اور تیرے سامنے اس آیت کی تلاوت کروں، اولا لکا فاولا، جس کا معنی یہ ہے کہ تیری موت کے وقت خرابی ہو، پھر قبر میں جب تو جائے تو تیرے لیے خرابی ہو۔ ابو جہل غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کس وجہ سے مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ یاد رکھیے کہ تم اور تمہارا خدا میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ جب جہنم میں ابو جہل لایا جائے گا تو اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ تو اگرچہ دنیا میں اپنی مال و دولت کی وجہ سے گھمنڈ کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا تھا، قابل احترام سمجھتا تھا، لیکن چونکہ تو نے کفر اور شرک اختیار کیا تھا تو آج تجھے جہنم کے ہولناک گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کا عذاب تجھے سہنا پڑے گا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ ہے وہ جس میں تم شبہ کرتے تھے۔ کفار، منافقین، مشرکین اپنے نبیوں سے کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب جس کا تم ہم سے تذکرہ کرتے ہوئے وہ کب ملے گا، وہ عذاب کب آئے گا۔ کفار مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے تھے، جہنم میں ملنے والے عذابات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو آج کے دن کہا جائے گا کہ یہ وہی عذابات ہیں، یہ وہی قیامت کا دن ہے، یہ وہی جہنم ہے جس کا تم دنیا کی زندگی میں انکار کیا کرتے تھے اور اپنے نبیوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو آج تمہیں عین الیقین، حق الیقین ہو چکا ہے کہ تمہیں یقیناً عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے عذابوں کے تذکرے کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی کتنا پیارا اسلوب ہے قرآن مجید فرقان حمید کا کہ گناہ گاروں کے لیے جہنم کے تذکرے بیان ہوئے اور نیکوکاروں کے لیے جنت کے تذکرے بیان ہوئے، تاکہ جب ایک شخص جہنمیوں کی تذکرے سنے تو گناہوں سے بچنے میں اسے آسانی ہو جائے، اور جب ایک شخص جنتیوں کے تذکرے سنے، جنت میں ملنے والے انعام و اکرام کے تذکرے سنے، تو اس وقت اسے نیک اعمال کی طرف مزید رغبت پیدا ہو جائے۔ تو لہذا ایسا شخص وہ ہوگا کہ جو گناہوں سے بھی بچے گا اور نیکیوں کی طرف بھی راغب ہوگا۔ تو اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا کہ جنت میں انہیں کس کس طرح کے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں۔ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کیے، یعنی اچھے اعمال اختیار کیے، اور ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ سے بچنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ مقام و مرتبہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ امان کی جگہ میں ہوں، چاہے جہاں پر بھی ہوں امان کی جگہ میں ہوں گے، دنیا میں ہو تو بھی امن کی جگہ میں ہوں گے، قبر میں ہو تو بھی امن میں ہوں گے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت حاضر کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے میں موجود ہوں گے۔ دنیا میں امن کی جگہ یقیناً اس طرح کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے دلوں کو اطمینان عطا فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عبادت کی لذت اور عبادت کی مٹھاس عطا فرماتا ہے، اور عبادت کی مٹھاس مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر نیک بندوں کا تذکرہ ارشاد فرمایا، چنانچہ
11वें पारे के 11वें रुकू में इरशाद हुआ अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खुद सुन लो कि जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमज़दा होंगे। अल्लाह के दोस्त कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि जो ईमान लाते हैं और ईमान लाने के बाद तकवा व परहेजगारी इख्तियार करते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, तो इन अल्लाह ताला ने इनके बारे में फरमाया कि इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में जब ये हमारी बारगाह में हाजिर होंगे तो उस वक्त भी इनके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला दुनिया में भी इन्हें इनाम इकराम से नवाजता है और आखिरत में भी कसीर नेमतों से अल्लाह ताला इन्हें नवाजेगा। फिर मजीद अपनी बात को पुख्ता फरमाते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि सुन लो कि अल्लाह ताला की जो बात है वो तब्दील नहीं हो सकती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही बड़ी कामयाबी है। इंसान की कामयाबी इसी में है कि इंसान दुनिया में आया तो अपने रब को राजी करने में कामयाब हो जाए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने में कामयाब हो जाए, और फिर जब इस दुनिया से रुखसत हो तो उस वक्त ईमान सलामत लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए। आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती लोगों को जो इनामात मिलेंगे उनका तज़किरा फरमाया फी जन्नातियों व अयून, बागों और चश्मों में, कि जन्नत में बागात हैं, जन्नत में मुख्तलिफ चश्मे हैं, उनसे ये जन्नती मुतलज़्ज़िज़ होगा, लज्जत पाएगा। यलबसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन, पहनेंगे करीब और कनावीज, यानी जन्नती लोगों को जो लिबास दिया जाएगा वो कैसा लिबास होगा? तो फरमाया गया कि रेशम का लिबास होगा। यहाँ पर दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, सुंदुस और इस्तबरक। सुंदुस कहते हैं बारीक रेशम का लिबास और इस्तबरक कहते हैं दबीज और मोटे रेशम का लिबास। मुराद ये है कि जो मुकर्रबीन हैं उन्हें बारीक रेशम का लिबास दिया जाएगा और जो आम एहले जन्नत होंगे उन्हें दबीज रेशम का लिबास दिया जाएगा। बल्कि बाद मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि जन्नती लोगों के दो लिबास होंगे, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। जो अंदर लिबास पहने होंगे तो वो बारीक रेशम का होगा और जो बाहर पहने होंगे वो दबीज रेशम का होगा। बहरहाल जन्नतियों को जो लिबास दिए जाएंगे वो लिबास बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगे। कज़ालिका वज़व्वजनाहुम, इससे पहले फरमाया मुतक़ाबिलीन, आमने सामने, यानी जन्नती लोग आमने सामने बैठे होंगे, एक दूसरे की पीठ नहीं होगी, बल्कि जिस तरह एक हल्का लगाकर लोग कोई बात सीखते हैं, कोई अल्लाह के जिक्र की महफिल में शरीक होते हैं, तो इसी तरह जन्नती भी एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे होंगे और महवी गुफ्तगू होंगे। कज़ालिका वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, यूं ही है और हमने उन्हें ब्याह दिया निहायत सिया और रोशन बड़ी आंखों वालियों से। मुराद इनसे हूरे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को हूरे भी अता फरमाएगा और ये इतनी खूबसूरत हूरें होंगी कि जिनका तज़किरा सूरह रहमान शरीफ की मुख्तलिफ आयतों में बयान हुआ। चुनांचे फरमाया सूरह रहमान शरीफ में फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ी लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़बलहुम वला जान, कि उन बिछोनों पर वो औरतें हैं कि अपने शोहरों के सिवा किसी और को नहीं देखती, और वो ऐसी खूबसूरत हूरें होंगी कि उनसे पहले यानी जन्नतियों से पहले उनको ना किसी जिन ने हाथ लगाया होगा और ना किसी इंसान ने। कहीं फरमाया कि फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, कि इसमें वो औरतें हैं, जन्नत के अंदर वो औरतें हैं, वो हूरें हैं कि जो सीरत के एतबार से अच्छी हैं और सूरत के एतबार से बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हूरें किन के लिए तख्लीक फरमाई? कि जन्नतियों के लिए बनाई है, मुत्तकी लोगों के लिए बनाई है। तो इसको हासिल करने के लिए इंसान को चाहिए कि तकवा व परहेजगारी इख्तियार करे। आगे इरशाद हुआ यदऊना फीहा बिकुल्ली फाकिहतिन आमीन, इसमें हर किस्म का मेवा मांगेंगे
امن و امان سے۔ جنتی شخص جس طرح کے میوے کی آرزو کرے گا، جس طرح کے پھلوں کی آرزو کرے گا، تو فوراً اس کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا۔ بہت سے خدام اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے، جس چیز کی بھی تمنا ہوگی اس کو وہ پوری کریں گے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ اڑ کر ہوا میں جا رہا ہوگا اور جنتی شخص تمنا کرے گا کہ یہ میرے پاس بھنا ہوا آ جائے اور میں اس کو کھاؤں اور اس سے متلذذ ہوں، تو فوراً پرندہ بھن کر اس کے پاس آ جائے گا خود بخود، اور یہ اس کو کھانے میں کامیاب ہوگا، اور پھر دوبارہ وہ پرندہ زندہ ہو کر چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ پانی پینے کی خواہش کریں گے، شہد پینے کی خواہش کریں گے، دودھ پینے کی خواہش کریں گے، یا شراب طہور پینے کی خواہش کریں گے، تو جتنی ان کی خواہش ہوگی اسی خواہش کے مطابق برتن میں بھر کر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ کسی بھی قسم کی ٹینشن، تکلیف، مصیبت، رکاوٹ، دشواری جنت میں ہوگی ہی نہیں، بلکہ سب خوش ہوں گے۔ ہر شخص خوش ہوگا، کوئی بھی شخص کسی وجہ سے غمزدہ نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں غم نہیں ہے۔ آگے فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکیں گے۔ جی ہاں، جنت کے اندر موت بھی نہیں۔ انسان جتنا چاہے گا کھائے گا، اسے اس بات کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں زیادہ کھا رہا ہوں تو میرے پیٹ میں تکلیف ہو جائے گی یا مجھے کوئی اور بیماری لاحق ہو جائے گی، کیونکہ جنت میں بیماریاں بھی نہیں ہیں، جنت میں موت بھی نہیں ہے۔ جس طرح ایک دنیاوی شخص ہوتا ہے جسے شوگر کا مرض ہو تو اسے زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے منع کیا جاتا ہے، اگر کھاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، یا کوئی اور شخص جسے دوسری بیماری ہو تو اس سے بھی پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جنت کتنی پیاری ہے، اور ہمارا رب بھی کتنا پیارا ہے کہ ہر شخص کو بہت سی نعمتیں دے گا اور وہاں پر کوئی پابندی بھی نہیں ہوگی۔ جب چاہے کھائیں اور جب چاہیں کھائیں اور جتنا چاہیں کھائیں، کوئی رکاوٹ اور کوئی ممانعت نہ ہوگی۔ آگے فرمایا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں انہیں دے گا، جیسے کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت کے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازے گا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے جنتیوں، اب کیا کسی اور چیز کی بھی خواہش رکھتے ہو؟ کیا اور بھی چیز کی تم تمنا رکھتے ہو؟ تو اس پر جنتی عرض کریں گے یا باری تعالیٰ تو نے ہماری مغفرت فرمائی، یا باری تعالیٰ تو نے ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرمایا، یا باری تعالیٰ تو نے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ یہی گفتگو چل رہی ہوگی کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو پردہ حائل ہوگا وہ ہٹ جائے گا، منکشف ہو جائے گا، اور جنتی اپنے رب عز و جل کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ رب عز و جل جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس رب عز و جل کا دیدار ہو رہا ہوگا، اور جنتی شخص کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جنتی اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اے کاش کہ ہم سب کو بھی بے حساب و کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہم سب کو عطا ہو جائے۔ فرمایا فضلا من ربک، تمہارے رب کے فضل سے۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ جنتی جو جنت میں جائیں گے تو اس میں اصل اللہ کا فضل ہوگا، وگرنہ ہر شخص کے گناہ بہت ہوں گے، اگر ہر شخص کا حساب لگایا جائے تو وہ جہنم کا مستحق قرار پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ جس کی فضل کی برکت سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی اس میں نہیں کہ دنیا میں آ کر انسان بہت زیادہ مال و دولت جمع کر لے، یا دنیاوی کسی اچھے منصب پر قائم ہو جائے، بلکہ کامیابی اس میں ہے کہ انسان اپنے رب عز و جل کو راضی کر کے اپنا ایمان سلامت لے کر اعمال صالحہ ساتھ لے کر قبر میں چلا جائے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آج فی زمانہ اگر ہم
لوگوں پر دیکھیں، مسلمانوں کی حالت پر غور کریں، تو نظر یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں ہے یا تھکاوٹ ہو چکی ہے یا اپنے آپ کو فریش کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ فلموں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون قلبی تمہیں نصیب ہو جائے تو تم پہ لازم ہے کہ تم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. چنانچہ چوتھے پارے کے 10ویں رکوع میں ارشاد ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل یقیناً ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ نیکیوں بھری زندگی نصیب ہو جائے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. تو یہ ایسا ہی ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہے. اور شیطان کے بارے میں تو کہا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انسان نیکیوں والا راستہ اختیار کر لے اور گناہوں بھرے راستے سے چھٹکارا پا لے، بلکہ وہ وساوس ڈالتا ہے، گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. تو سمجھدار انسان وہی ہے کہ اچھے راستے کو اختیار کرے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے ہمیں یہ تمام باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو لہٰذا اس مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر انشاءاللہ عز وجل ہم اپنی قبر و آخرت کو بہت زیادہ سنوار سکتے ہیں. آخری آیتوں میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا کہ وہ سمجھیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو عربی زبان میں نازل فرمایا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ سب عربی دان تھے، اور زیادہ حکمت کی بات یہ تھی کہ تاکہ عربی دان لوگ اس قرآن مجید کو سمجھیں، پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں. لیکن افسوس کی بات کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جنہوں نے قرآن پڑھا لیکن اس پر عامل نہ رہے یا قرآن پر ایمان ہی نہیں لائے. تو ایسے لوگوں کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا فارتقب انہم مرتقبون، تو تم انتظار کرو، وہ بھی کسی انتظار میں ہے. یعنی مشرکین، کفار، منافقین اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہلاک ہو جائیں، آپ کے صحابہ ہلاک ہو جائیں، کیونکہ جب آپ نہیں رہیں گے، آپ کے صحابہ نہیں رہیں گے تو اس وقت آپ کا دین بھی نہیں رہے گا. جبکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ دین اسلام عام ہو جائے اور ہر شخص دین اسلام پر عمل کرنے والا ہو جائے. لہذا یہی ہوا کہ کفاروں کا جو ارادہ تھا وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بات کی تمنا کی تو الحمدللہ عز وجل رہتی دنیا تک اور قیامت تک انشاءاللہ عز وجل یہ اسلام کا جو پرچم ہے وہ لہلاتا رہے گا اور سرسبز و شاداب رہے گا. اللہ تعالی مسلمانوں کو مزید ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام کی خوب خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ کچھ اس طرح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کا تذکرہ فرما کر گویا کہ جہنم سے بچنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور جنتی لوگوں کا تذکرہ بیان فرما کر جنت میں جانے کی ترغیب اور جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچنے اور جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.